بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ شیخ عماد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ معزز ناظرین، آج بات کی جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دو غزوات، غزوہ ابوا اور غزوہ بوات کے بارے میں۔ حضرت ابن اسحاق سے مروی ہے کہ سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ دوان بھی کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے جنوب مغرب میں فرا ایک مشہور ضلع ہے۔ دوان اور ابوا اسی ضلع کے مقامات ہیں۔ مکہ مکرمہ اور جدہ سے جو راستہ ساحل کے ساتھ شام کی طرف جاتا ہے، اس پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تقریباً درمیان میں رابغ واقع ہے۔ رابغ سے شمال کی جانب جائیں تو سب سے پہلے ابوا آتا ہے۔ اسی جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مدینہ منورہ سے واپسی پر انتقال ہوا تھا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ ابوا کے نزدیک ہی دوان بھی واقع ہے۔ یہ غزوہ ماہ سفر کے شروع میں وقوع پذیر ہوا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں حاکم بنایا اور خود صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بنی زمیرہ کے قافلے پر، جو قریش کا ایک قبیلہ ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے اور مقام دوان تک آئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا پہنچے تو قبیلہ بنی زمیرہ کا سردار مخشی بن عمر زمیری نرمی کے ساتھ پیش آیا اور صلح کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صلح پر راضی ہوئے اور صلح نامہ تحریر میں لایا گیا۔ اور پھر 15 روز مدینہ منورہ سے باہر رہنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کے ساتھ تقریباً 20 سفر کو واپس تشریف لے آئے۔ اسی مقام ابوا پر اور ایک قول کے مطابق اس سے پہلے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب نے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عام چچا زاد بھائی تھے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ ان کی عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال زیادہ تھی۔ معزز ناظرین، اب بات کی جاتی ہے دوسرے غزوے کی، یعنی غزوہ بوات کی۔ غزوہ بوات ربیع الاول ہجرت کے دوسرے سال میں وقوع پذیر ہوا۔ بوات ایک وادی کا نام ہے جو ضلع رضوی کا ایک مقام ہے۔ اس وادی کے اطراف رضوی کا ایک پہاڑ بھی واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک تجارتی قافلے کو حائف کرنے کے غرض سے 200 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ایک روایت کے مطابق 100 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لے کر اس قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ قریش کے اس قافلہ میں امیہ بن خلف شامل تھا اور اس کے ساتھ قریش کے 100 افراد بھی تھے، جبکہ اس کے پاس 2500 اونٹ بھی تھے۔ معزز ناظرین، غزوہ بوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید جھنڈا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں نائب مقرر کیا، جبکہ ابن حشام کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مقرر کیا۔ بعض کا کہنا یہ بھی ہے کہ حضرت صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مقام بواد تک پہنچے، مگر لڑائی کی نوبت نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند روز کے بعد واپس تشریف لے آئے۔